الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو نور اور دوسرا روشن کتاب۔ تو روشن کتاب سے تو ہم بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، لیکن جس نور کا ذکر ہوا اس نور سے کیا مراد ہے؟ تو بے شک نور سے مراد وہی ہے جو وہ کتاب ہم تک لے آیا، یعنی نور مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور علماء کرام کی ایک جماعت ہے جو اسی پر اکتفا کرتی ہے اور دلیلوں سے یہ ثابت کرتی ہے کہ آیت مبارکہ میں نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اسی کے ضمن میں آپ کو ایک حدیث شریف بھی بتاتی چلوں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، بے شک بلا شبہ بالیقین تیرے رب نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر وہ نور اللہ کی قدرت سے جہاں اسے منظور تھا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ فرشتے، نہ جن، نہ انسان تھے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نور من نور اللہ ہے، اور اس کائنات کے لیے اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو لباس بشر میں تبدیل فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ انہوں نے جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر شریف ہے وہاں سے سفید مٹی ایک مٹھی لی، اور پھر اس مٹی کو جنت کی نہر تسنیم کے پانی سے گوندھا گیا، اور جنت کی تمام نہروں میں اسے ڈبویا گیا، اور تمام آسمانوں میں اسے پھرایا گیا، حتیٰ کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی، حضرت آدم علیہ السلام کو پہچاننے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ پھر اس نور کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی جگمگانے لگ گئی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا گیا کہ اے آدم، یہ تمہاری اولادوں میں سے ہوگے اور تمام رسولوں کے سردار ہوگے۔ پس یہ نور جب حضرت حوا علیہ السلام کے بطن میں حضرت شیس علیہ السلام آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے یہ نور حضرت حوا علیہ السلام کے بطن میں داخل ہو گیا، اور پھر حضرت شیس علیہ السلام سے یہ منتقل ہوتا ہوا پاک ہستیوں کی طرف بڑھا، اور پاک ہستیوں سے یہ منتقل ہوتے ہوئے نور حضرت عبد المطلب اور پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ کے پیشانی میں منتقل ہوا، حتیٰ کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حاملہ ہوئی تو آپ کے شکم میں، آپ کے پیٹ میں یہ نور داخل ہو گیا، اور پھر اس نور کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے کا وقت آیا، اور 12 ربیع الاول بروز پیر
صبح صادق کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا میں جلوہ فگن ہوئے، بحالت سجدہ کستوری کی خوشبو میں لپٹے ہوئے، ختنہ شدہ ناف بریدہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ ہر طرف بس نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، حتیٰ کہ ستارے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ بس اب وہ مجھ پر گر جائیں گے، اور اس قدر روشنی پھیلی ہوئی تھی کہ میں نے شام اور بصرہ میں چرنے والے اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھ لی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ بتلاتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک بڑی سی بدلی چھا گئی، اس بدلی میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز، پرندوں کے اڑنے کی آواز اور کچھ انسانی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکایک میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ کوئی اعلان کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب میں گشت کراؤ اور انہیں سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ اور ان کی صفات معلوم ہو جائے، اور انہیں تمام مخلوق یعنی چرندوں اور پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں تمام انبیاء کرام کی کمالات و صفات سے مزین کر دو۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبز رنگ کے ایک ریشمی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی یہ اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام کائنات پر قبضہ دے دیا گیا، اور کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبضہ اقتدار میں نہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اب میں نے چہرہ مبارک کو دیکھا تو چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور خوشبوؤں کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ پھر میں نے 3 شخصوں کو دیکھا کہ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کی تشت تھی، اور تیسرے کے ہاتھ میں بہت چمکدار انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان میں مہر لگا دی گئی، اور پھر انہیں گود میں اٹھا لیا گیا، اور ایک لمحے کے بعد میری گود میں دے دیا گیا، اور یہ شخص غائب ہو گئے۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا یہ مختصر تذکرہ تھا، بالکل اسی کی مصداق کہ یہ قصہ لازوال ابھی نہ تمام ہے۔ جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات و فضائل بے شمار ہیں، ولادت و میلاد کے واقعات بے شمار ہیں، مگر وقت کا تقاضا ہے اسے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہیں اپنی بات کو، اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گی۔ اور علاوہ ازیں تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشی و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ادب کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد پاک منانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔